السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح میں شروع سے ہی آپ کو یہ گزارش کرتا آیا ہوں، اور کسی حد تک میری گزارش آپ لوگ سن بھی لیتے ہیں کہ پتہ مجھے چل جاتا ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں۔ تو وہی میری گزارش ہے کہ میرے چینل میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، اگر اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے 22 اپریل کا، پہلگام میں جو سیاحوں کو شہید کیا گیا، جس طرح میں نے کل کی ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا، اب آہستہ آہستہ صورتحال چینج ہوتی جا رہی ہے، اور بھارت جو پاکستان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ بس 1 منٹ میں پاکستان کو بچھاڑ کے رکھ دے گا، یا وہ حملہ کر دے گا، چاہے واگھا سرحد سے کرے گا یا راجستھان سے کرے گا یا جہاں سے بھی کرے گا، وہ یہ ہو جائے گا، پاکستان بیک آف ہو جائے گا، پسپا ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کو دیکھا، اس نے پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن دیکھی، پاکستان کے بارے میں اس کو ان کے دوستوں نے سنگن دی کہ تم پاکستان کو وہ پاکستان نہیں سمجھو جو 71 میں تم نے اس کو شکست دی تھی۔ پاکستان اب ایک ایٹمی طاقت ہے جیسے تم ہو، لیکن وہ سافٹ اور بہت ہی ڈیجیٹل نمونے سے اس کی فوج جو ہے ایمان کے روشنی سے بھی مالا مال ہے، اور ان کا جذبہ، اسپرٹ، ڈسپلن وہ بہت بڑا ہے۔ تو وہ تھوڑا بیک آف کر گیا، اور پھر وہ جو گھٹیا ہتھ کنڈے اس پہ اتر آیا۔ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ انہوں نے IMF سے کہا کہ آپ جو پاکستان کو قرضہ دے رہے ہیں اس میں آپ وہ دیری کریں، ملتوی کریں، نہ دیں۔ تو یہ جو اس کی ایک پولیٹیکل چال تھی، اس کو IMF کے اتھارٹیز نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور کہا کہ ہم پاکستان سے معاہدہ کر چکے ہیں، پاکستان کو ہم قرضہ دیں گے۔ 9 مئی کو جو ہمارا اجلاس ہو رہا ہے وہ تو ایک فارمل ہے جس میں ہم اس کی منظوری دیں گے، اور ہم کبھی بھی اپنے اس اکنامی کے معاہدوں میں پولیٹیکل اثرات کسی بھی ملک کا یا کسی بھی پارٹی کا قبول نہیں کرتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہے مودی صاحب، اس کی کیبنٹ، اس کی فوج، اور اس کی وجہ سے انڈیا کو مسلسل ایسے جھٹکے لگ رہے ہیں، کبھی اس کا جہاز گر رہا ہے، کبھی اس کا ڈرون ہم جو ہے اس کو گرا رہے ہیں، کبھی اس کا ہیلی کاپٹر کریش ہو رہا ہے، فوجی اس کے مر رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا ایسا اس پہ پاکستان کا ایک بھوت سوار ہے، ایک نفسیاتی کلی جنگ ہم تقریباً جیت چکے ہیں۔ ہم ابھی میڈیا کی جنگ جیتنے کے چکر میں ہیں، اور ابھی کل ہمارے جو ہے کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہوئی ہے، اس میں ہمارے جنرل آصف منیر صاحب نے سارے کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیا، اور ان پہ یہ ظاہر کیا، واضح کیا، اور سب لوگوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کو اس طرح نہ سمجھیں کہ وہ چنے کی طرح چبا لیں گے، ہم ان کو چنوں کی طرح چبا سکتے ہیں۔ اور اس وجہ سے انڈیا نے جب یہ دیکھا کہ پاکستانی پوری طرح تیار ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑا وتھڈرا کر گیا ہے۔ اور ایک اور بات ہم آپ کو بتائیں کہ گزشتہ رات، جو رات گزر گئی نہیں، اس سے پہلے 2:30 بجے رات کو انڈیا حملہ کرنے والا تھا، اور بہت پاکستان کو اس چیز کا پتہ چل گیا، اور کئی ممالک بیچ میں آ گئے، ورنہ اس وقت تک جنگ چھڑ چکی ہوتی، اور انڈیا کے جو ہے نا دھوئیں نکل جاتے، کیونکہ پاکستان بالکل اپنے اینڈ پہ تیار تھا۔ لیکن اس کو 11ویں آور میں نک پوائنٹ پہ ان کو اس کے دوستوں نے منع کیا، جو پاکستان کے بھی دوست تھے، اس طرح اگر تم مودی کرو گے تو تمہارا خیر نہیں ہے، تمہاری فوج کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، دونوں ملکوں کے لیے مسئلہ ہوگا، اور اس سے تم اپنی پوزیشن مزید خراب کر لو۔ ناظرین، آپ کو تو پتہ ہے کہ ان دنوں میں یہ اتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا مودی صاحب کہ انہوں نے طاس معاہدہ، جس کا میں نے پہلے بھی ویلاگ میں ذکر کیا تھا، 1960 میں ورلڈ بینک نے کروایا تھا پاکستان اور انڈیا سے، اس کو بھی اس نے معطل کر دیا۔ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کل برملا اعلان کر دیا ہے، اگر آپ نے اس پانی پہ بند بنایا تو پاکستانی افواج اس بند کو تباہ کر دیں گے، کیونکہ پانی ہی جو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے جینے مرنے کے کام آتی ہے۔ پانی انسان کے زندگی کا اور ہوا، دونوں چیزیں اللہ پاک نے جو پیدا کی ہیں انسان کی جیوت کے لیے ضروری ہے۔ تو پانی پہ اس کو نے اگر بند بنایا یا ڈیم بنایا یا کوئی ہنڈرنس قائم کی، تو ہمارے وزیر دفاع کے بقول وہ اسی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اس لیے انڈیا کو بھی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا کہ ہم کس کا پانی بند کر رہے ہیں، جس کو ورلڈ بینک نے کروایا ہے، اور جس کو تقریباً 65 سال سے بھی زیادہ 70 سال ہو گئے ہیں،
اور ابھی تک جو ہے کبھی کتنی جنگیں لگی ہیں پاکستان اور انڈیا کی، 65 کی جنگ لگی، 71 کی جنگ لگی، پھر تھوڑا بہت 99 میں کارگل پہ بھی پاکستان کے ساتھ اس نے مسئلہ کیا، لیکن اس وقت تک بھی انہوں نے انڈس طاس معاہدے کا کچھ نہیں بگاڑا۔ لیکن اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے کشمیر میں سیاحوں کو ہلاک کروایا، اپنے ہی ایجنسیوں کے تھرو ہلاک کروایا، اس میں مسلمان بھی شامل تھے، ان کو تباہ برباد کیا اور لوگوں میں ایک پینک کریٹ کی، اور اس پہ رکھ کے کہا کہ ہم طاس معاہدہ ختم کر رہے ہیں۔ تو انڈیا کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہے، ہمارے ہاں ایسی طاقت ہے کہ طاس معاہدے کو کمپلیٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر بقول ہمارے وزیر دفاع کے انہوں نے کچھ بھی بنایا تو اس کو تباہ اور برباد کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ انڈیا کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ جس سے دونوں ملکوں کی غریب عوام، کیونکہ پاکستان بھی اس پوزیشن میں اکنامیکل نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہو جائے تو پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے، نہیں، پاکستان میں بھی بڑے کرائسس ہو سکتے ہیں، پاکستان میں بھی بڑے مسائل ہو سکتے ہیں اکنامی کے لحاظ سے، اور مہنگائی بڑھ سکتی ہے، غریب عوام اور پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات ہیں، سفارتی مذاکرات ہیں۔ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہوں، دونوں آپس میں بات کریں، اور کسی بھی چیز کا مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ دونوں ممالک، خصوصاً بھارت، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پاکستان ہر وقت ہر جگہ یہی کہتا آ رہا ہے کہ اس کی غیر جانبدارانہ اس واقعے کی آپ لوگ تحقیق کرائیں، اس کے بعد جو بھی گلٹی ہوگا اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ہمارے جو ڈسپیوٹ ہیں وہ ایک میز پہ آ کے ٹیبل ٹاک کر کے ہم یہ مسئلے حل کریں۔